کربلا کے ہر شہید نے یہ جملہ کہا، اس کی تشریح کل کروں گا، کہ موت احلا من العسل، ہمارے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ موت اس کے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہوتی ہے جس نے اپنی زندگی کو شہد جیسا بنایا۔ آج زندگیاں شہد جیسی نہیں ہیں، ہم نے گناہ کر کے زندگیوں کو کڑوا کر دیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ مولا فرماتے جیسا ذائقہ بناؤ گے ویسا چکھایا جائے گا۔ اگر اطاعت نہ کر کے، گناہ کر کے، تکبر و غیبت و حسد و عجب و بدحجابی اور بے غیرتی میں اپنی زندگی کے ذائقوں کو کڑوا کیا، ملک الموت کہے گا پیو، ذائقہ تو نے بنایا ہے، چکھنا بھی تجھے ہے۔ اور فرمایا حسین ابن علی کی مجلس میں آؤ کہ قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی، لیکن مولا فرماتے ہیں دو آنکھیں نہیں روئیں گی، ایک وہ آنکھ جو اپنے گناہوں پہ روتی ہے، اور ایک وہ آنکھ جو حسین ابن علی کے غم میں روتی ہے۔ قیامت کے دن یہ آنکھ نہیں روئے گی، اس چہرے پہ مسکراہٹ ہوگی۔ دعائے کمیل اس لیے ہے کہ اپنے گناہوں پہ رو، اور حسین کی مجلس اس لیے ہے کہ امام حسین کے غم میں رو۔ اور امام فرماتے مت سوچنا کہ تو اپنی مرضی سے آیا، خدا تجھے بلواتا ہے، فرش عزا پہ بٹھاتا ہے تاکہ شاید تیرے وجود میں کوئی تبدیلی آ جائے اور تو حسین کی مجلس سے اور بن کے اٹھے۔ کہ مولا کیا کریں؟ فرمایا کثرت اذکرون یذکرکم، میرا ذکر کیا کر، بہترین ذکر ہے، بہترین ذکر صلوات ہے۔ فرمایا کثرت سے صلوات پڑھا کرو، دل نرم ہوتے ہیں، قساوتیں مٹ جاتی ہیں، اور خدا اس ذکر کے صدقے میں تب تک تجھے موت نہیں دے گا جب تک تو اہل بیت کی زیارت نہیں کر لیتا۔ اتنا ثواب ہے ذکر کا۔ کل کوشش کریے گا 9:30 بجے، کیونکہ ڈیلی اس مجلس کے بعد بھی مجالس ہوتی ہیں، دوسرے مومنین بھی منتظر ہوتے ہیں۔ ہم فکس 9:30 بجے ممبر پر بیٹھ جائیں گے اور 10:30 بجے ہم اتر جائیں گے۔ جو ٹائم کی پابندی کرتے یہی نظم امور کو مولا فرماتا اپنی زندگی کے امور کو نظم دو۔ جب تک نظم نہیں ہے زندگی میں تب تک انسان کی زندگی میں ایمان بھی نہیں آ سکتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آئیے اللہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور دعا کرتے ہیں خدا ہمیں ایسا بنا دے جیسا امام حسین ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، سب مل کے اللہم صلی علی محمد